आज हम सूरत फलक पढ़ना सीखेंगे तजवीद और क़वाइद और मखारिज के साथ। यहाँ पर कौन सा कायदा सूरत फलक में लगता है ज़्यादातर, और इसमें कौन से मखारिज आते हैं और कहाँ से ये अदा होते हैं, ये सब कुछ हम आज सीखेंगे। चलें हम शुरू करते हैं। सूरतुल फलक मक्किय्या, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले हम आयत में देख लेते हैं। इस पूरी आयत में पहली आयत में कितने कायदे और कौन कौन से कायदे लगते हैं, फिर हम पढ़ेंगे। यहाँ पर क़ाफ है, ये क़ाफ मोटे वाला काफ है, पूर पढ़े जाने वाला काफ है, इसे पूरी ही पढ़ना है। यहाँ पर दूसरा काफ डंडे वाला नहीं पढ़ना। अगर हम यहाँ पर क़ाफ की वजह दूसरा काफ पढ़ेंगे तो लफ्ज़ बदल जाएगा, जिससे लफ्ज़ बदल जाने से बहुत बड़ी गलती हो सकती है। जैसे कि अगर हम कुल की जगह कुल पढ़ दें, दूसरे वाला बारीक वाला काफ पढ़ दें तो मानी भी बदल जाएंगे। इस कुल का मतलब है कह दो, कह दो। दूसरे कुल का मतलब है खा लो। तो कितना बड़ा फ़र्क है, ठीक है। ये क़ाफ पूर पढ़ा जाएगा, इसके ऊपर पेश है, लाम के ऊपर जज़म है, ये इसके साथ मिलेगा। हमज़ा के ऊपर ज़बर है, आइन के ऊपर पेश है। हमज़ा और आइन में फ़र्क करना है। और यहाँ पर वाव मद्दा भी आ रही है। वाव से पहले अगर वाव साकिन से पहले अगर पेश आ जाए तो वहाँ पर वाव मद्दा होती है, उसे एक अलिफ जितना लंबा कर पढ़ते हैं। मद्दात को मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था। अलिफ मद्दा और याय मद्दा और वाव मद्दा। अलिफ खाली अलिफ से पहले अगर पूरे कुरान में खाली अलिफ से पहले अगर ज़बर आ जाए तो अलिफ मद्दा होती है, उसे एक अलिफ जितना लंबा कर पढ़ते हैं। और वाव साकिन से पहले अगर पेश आ जाए तो वो वाव मद्दा होती है, उसे भी एक अलिफ जितना लंबा कर पढ़ते हैं। या साकिन से पहले अगर ज़ेर आ जाए तो उसे याय मद्दा कहते हैं, उसे भी एक अलिफ जितना लंबा कर पढ़ते हैं। यहाँ पर या वाव मद्दा है तो उसे एक अलिफ जितना लंबा कर पढ़ेंगे। ज़ाल ज़ाल नरमी से पढ़े जाने वाला लफ्ज़ है, तो इसे नरमी से अदा करेंगे। उसके ऊपर पेश है, हरकत को कभी भी लंबा नहीं करते। ज़बर और ज़ेर और पेश को कभी भी लंबा नहीं करते, नॉर्मल पढ़ते, ना ही झटका लगाते हैं। बा के नीचे ज़ेर है, रा पुर पड़ जाएगा, रा के ऊपर ज़बर है। रा दो हालतों में पुर पढ़ा जाता है, ज़बर हो और पेश हो। अगर रा के नीचे ज़ेर हो तो ये बारीक पढ़ा जाता है। इसके ऊपर ज़बर है, इसे हम पुर पढ़ेंगे, मोटा पढ़ेंगे। बा के साथ ये मिलेगा, बा के ऊपर शद है। शद वाला लफ्ज़ हमेशा दो दफ़ा पढ़ा जाता है, एक दफ़ा पिछले के साथ मिलकर पढ़ता है, एक दफ़ा खुद के साथ पढ़ा जाता है। बा के नीचे ज़ेर है, ज़ेर ने काफ के लाम के साथ मिलना है, लाम के ऊपर जज़म है इसलिए। फा के ऊपर ज़बर है और लाम के ऊपर भी ज़बर है। काफ यहाँ पर काफ के नीचे ज़ेर है, लेकिन हम इसको नहीं अदा करेंगे क्योंकि यहाँ पर आयत ख़त्म हो रही है, आयत मुकम्मल हो रही है, तो हम इसे साकिन करेंगे। अगर हम इसे साकिन करेंगे तो यहाँ पर कलकला होगा। कलकला क्या है आज ये हम समझ लेते हैं। इस पूरी सूरत में कलकले के वर्ड्स ज़्यादा आए हैं, ठीक है ना। लफ्ज़ कलकले के अल्फाज बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है। कलकला क्या है, काफ ता बा जीम दाल, ये लफ्ज़ हैं 5, ठीक है ना। अगर ये साकिन हालत में हो, काफ ता बा जीम दाल कुतब जद लफ्ज़ मजमूआ है इन लफ्ज़ों का। अगर ये साकिन हालत में कुरान में कहीं भी आ जाए, इनके ऊपर जज़म आ जाए काफ ता बा जीम दाल पर, तो वो उन पर कलकला होता है। कलकला क्या होता है, कलकला इन्हें हला कर पढ़ते हैं। हम सीखेंगे इस सूरत में कलकला कैसे करना है। इस सूरत में कलकला सीख लें, आप पूरे कुरान में आसानी से पढ़ सकते हैं। चलिए हम सीखते हैं। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक। अब यहाँ पर कलकला किया, लक का को हला कर पढ़ा है। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक। अगली आयत देख लेते हैं। यहाँ मीम के नीचे ज़ेर है, उसके बाद नून साकिन है, नून साकिन के फ़ौरन बाद शीन आया है। शीन हुरूफ़ इख्फ़ा में से है, ठीक है। यहाँ पर क्या करना है, शीन हुरूफ़ इख्फ़ा में से है। नून की आवाज़ को हम क्या करेंगे, नाक में छुपा कर पढ़ेंगे। यहाँ पर हम इख्फ़ा करेंगे, ठीक है। ये हुरूफ़ इख्फ़ा में से है, ठीक। नून साकिन और तनवीन के बाद, अगर तनवीन किसे कहते हैं, 2 ज़बर 2 ज़ेर और 2 पेश के बाद अगर हुरूफ़ इख्फ़ा में से कोई भी लफ्ज़ आ जाए तो वहाँ पर नून की आवाज़ को छुपा कर पढ़ते हैं। यहाँ पर हम नून की आवाज़ को छुपाएंगे। शीन के ऊपर ज़बर है और रा के ऊपर शद लगी हुई है, उसके नीचे ज़ेर है। यहाँ पर रा बारीक पढ़ा जाएगा, मैंने पीछे भी बता दिया। और शद वाला लफ्ज़ हमेशा सख्ती से पढ़ा जाता है,
میم کے اوپر زبر ہے، اس کے فوراً بعد الف آئی ہے، الف مدہ ہوگی، اس پر الف مدہ کریں گے۔ خوا، خوا کے اوپر زبر ہے، لام کے اوپر بھی زبر ہے، قاف، کاف یہاں پر ساکن پڑھیں گے کیونکہ آیت مکمل ہو رہی ہے۔ اگر نہیں ساکن پڑھیں گے پھر ہم قلقلہ بھی نہیں کریں گے، ساکن ہوگا تو قلقلہ یہاں پر کاف ضرور ہوگا، اس پر ہم قلقلہ کریں گے۔ اگر ہم ساکن نہیں پڑھیں گے تو پھر قلقلہ نہیں کریں گے، اگر ساکن پڑھیں گے تو کاف کے اوپر قلقلہ کریں گے۔ چلے ہم شروع کرتے ہیں۔ من شر ما خلق، اگر قلقلہ نہیں کرنا ہے پھر کیسے پڑھنا ہے؟ من شر ما خلق و، اگلی آیت کے ساتھ ہی شروع کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ من شر ما خلق، اگلی آیت دیکھ لیتے ہیں ہم۔ واو کے اوپر زبر ہے، یہاں پر میم کے نیچے زیر ہے، نون ساکن ہے، یہاں پر بھی اخفا ہوگا، نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے۔ اس کے فوراً بعد حروف اخفا میں سے شین آ گیا ہے، شین کے اوپر زبر ہے، روا کے اوپر شد ہے اور اس کے نیچے زیر ہے، روا باریک پڑھا جائے گا، شد والا لفظ سختی کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ غائن، غائن کے اوپر زبر ہے، اس کے فوراً بعد الف آ گیا، یہاں پر الف مدہ ہوگی، غائن کو ایک الف جتنا لمبا کر کر پڑھیں گے۔ سین کے نیچے زیر ہے، قاف کے نیچے دو زیریں ہیں، ٹھیک ہے؟ یہاں پر تنوین آ گئی، اس کے فوراً بعد حمزہ آ گئی، یہاں پر ایک اور رول آ گیا کہ یہاں پر اظہار ہوگا، نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف ہلکی میں سے حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا میں سے کوئی بھی لفظ آ جائے، یہاں پر نون ساکن اور تنوین، تنوین دو زبر، دو زیر اور دو پیش کے بعد اگر حروف ہلکی میں سے کوئی لفظ آ جائے تو وہاں پر اظہار ہوتا ہے، یہاں پر کاف کی آواز کو واضح کر کر پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد حروف ہلکی میں سے حمزہ آ گئی۔ دال، دال نرمی سے پڑھے جانے والا لفظ ہے، اس کے اوپر زبر ہے، فوراً بعد الف ہے، یہاں پر الف مدہ ہوئی ہے۔ واو، واو کے اوپر زبر ہے، قاف کے اوپر بھی زبر ہے، کاف موٹے والی ہے، اسے موٹے والی ہی پڑھیں گے۔ با، با کے اوپر زبر ہے لیکن ہم زبر نہیں پڑھیں گے، اس کے ساکن کریں گے، اگر ساکن کریں گے تو یہاں پر قلقلہ کریں گے۔ قلقلہ کیوں کریں گے؟ کاف، تا، با، با یہ کتب جد والے لفظ میں سے آ گیا، یہاں پر قلقلہ کریں گے، پڑھیں گے، ہلا کر پڑھیں گے۔ چلے آئے ہم پڑھتے ہیں اس آیت کو۔ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، ٹھیک ہے؟ با کو ہلا کر پڑھا، پھر دیکھ لیتے ہیں۔ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اگلی آیت دیکھ لیں کیا اس پہ رولز اور قواعد لگ رہے ہیں۔ واو کے اوپر زبر ہے، میم کے نیچے زیر اور نون ساکن ہے، یہاں پر بھی اخفا ہوگا، شین کے اوپر زبر ہے، را کے اوپر بھی شدد ہے اور شد کے نیچے، را کے نیچے زیر ہے، یہ باریک پڑھا جائے گا، اور را نے نون کے ساتھ پڑھنا ہے، نون مشدد ہے، نون مشدد پر ہمیشہ غنہ ہوتا ہے اور اس کے اوپر زبر ہے۔ نون نے فا کے ساتھ ملنا ہے، فا کے اوپر مشدد ہے اور فا کے اوپر شد ہے، تو شد کو ایک دفعہ سختی کے ساتھ بھی پڑھا جائے گا اور پچھلے ساتھ ملا کر بھی پڑھیں گے، اس کے اوپر کھڑی زبر ہے، اس کو ایک الف جتنا لمبا بھی کریں گے، اور تھا نرم پڑھی جانے والا لفظ ہے تو اس کے اوپر بھی کھڑی زبر ہے، اسے نرم بھی پڑھیں گے اور لمبا بھی کریں گے، ایک الف جتنا۔ تا کے نیچے زیر ہے اور فا کے نیچے زیر ہے اور اس نے لام کے ساتھ ملنا ہے، لام کے اوپر جزم ہے، ٹھیک ہے؟ عین کے اوپر پیش ہے، کاف کے اوپر زبر ہے اور یہ موٹے والا کاف ہے، اور دال، دال کے نیچے زیر ہے لیکن ہم دال نہیں پڑھیں گے، یہاں پر ہم اسے ساکن پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو چلے آئے ہم اس کو سیکھتے ہیں۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، ٹھیک ہے؟ دال کو ہلا کر پڑھنا ہے، دوبارہ پھر دیکھ لو۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، دال کو ہلا کے پڑھا۔ اگلی آیت دیکھ لیں۔ واو کے اوپر زبر ہے، میم کے نیچے زیر ہے، اس کے بعد ساکن ہے، نون ساکن ہے، اس کے بعد حروف اخفا میں سے شین ہے، یہاں پر اخفا کریں گے، نون کی آواز کو ناک میں چبائیں گے، روا کے نیچے زیر ہے، یہ باریک پڑھا جائے گا، اور شد ہے اور اس کو سختی کے ساتھ بھی پڑھیں گے، دو دفعہ پڑھیں گے، کیونکہ ایک دفعہ پیچھے کے ساتھ، ایک دفعہ خود کے ساتھ۔ ہا، ہا یہ دوسری والی ہا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس پر الف مدہ بھی ہوئی ہے، ٹھیک؟ اس کو ہا کے اوپر زبر، اس کے فوراً بعد خالی الف آیا ہے تو یہاں پر ایک الف جتنا اسے لمبا کر کے پڑھیں گے، سین کے نیچے زیر ہے، دال کے نیچے دو زیریں پھر سے آ گئی، یہاں پر اظہار کریں گے، اس کے بعد حروف ہلکی میں سے حمزہ آ گئی ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں پر اظہار کریں کر کے پڑھیں گے، واضح کر کر پڑھیں گے، اور دال، دال نرمی سے پڑھے جانے والا لفظ ہے اور اس کے فوراً بعد الف آئی، یہاں پر الف مدہ ہوئی ہے تو اس کو بھی ایک الف جتنا لمبا کر کر پڑھیں گے۔ ہا، ہا کے اوپر زبر ہے، سین کے اوپر بھی زبر ہے، دال کو ہم ساکن پڑھیں گے کیونکہ یہاں پر آیت بھی مکمل ہو رہی ہے اور وہ ہماری صورت بھی مکمل ہو رہی ہے، ہم اس پر ساکن کریں گے تو یہاں پر قلقلہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ چلیں آئیے شروع کرتے ہیں۔
وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. اب اس ہا کو دوسری ہا کے ساتھ نہیں ملانا، یہ دوسرے والی ہا ہے، یہ وسط حلق سے ادا ہوتی ہے، وہی سے ادا کرنی ہے. مِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. پوری صورت پڑھ کے دیکھ لیتے ہیں ایک دفعہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. اس کو آپ نے غور سے سننا ہے اور 2-3 دفعہ سنیں گے تو آپ کے تجوید کے قاعدے الحمدللہ کافی حد تک کلیئر ہو جائیں گے. مدات آپ کو سمجھ آ جائیں گی اور آپ کو کلکلا اس صورت میں بہت دفعہ آیا ہے وہ بھی سمجھ آ جائے گا اور اظہار کا بھی سمجھ آ جائے گا. ہم نیکسٹ ویڈیو میں سورۃ اخلاص سیکھیں گے انشاءاللہ تعالی. اگر آپ کو کوئی بات پوچھنی ہو تو آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں. کوئی آپ نے قاعدہ پوچھنا ہو، کوئی تجوید کا مخارج کوئی اور کوئی قاعدہ پوچھنا ہو تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں.